السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سبق شاعروں کے لطیفے کا مطالعہ کریں گے اور اس کے معنی اور مفہوم سمجھیں گے۔ سبق کے مصنف کا تعارف ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم مقاصد تدریس پڑھیں گے۔ پہلا مقصد ہے طلبہ کو بتانا کہ ہمارے شاعروں کی حس مزاح کس قدر تیز ہوتی ہے اور ان کی عام گفتگو میں کتنے لطیف پہلو موجود ہوتے ہیں۔ حس مزاح یعنی سینس آف ہیومر۔ شعر و ادب میں طنز و ظرافت کی اہمیت واضح کرنا۔ ظرافت ہنسنے ہنسانے کو کہتے ہیں اور طنز ٹونٹ وغیرہ۔ تیسرا ہے آپس کے تعلقات میں رواداری، تحمل اور برداشت کی ضرورت کا احساس اجاگر کرنا، یعنی جب آپ کے آپس میں اچھے تعلقات ہوں، فرینکلی جب آپ آپس کے ریلیشنز ہوں تو اس میں پھر ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، یعنی صبر کا، برداشت کا، رواداری کا۔ چوتھا مقصد ہے کہ مختلف شاعروں کے انداز گفتگو اور طبیعتوں سے متعارف کرانا، یعنی بڑے بڑے کمال کے شاعر گزرے ہیں تو ان کا انداز گفتگو کیا تھا، ان کا مزاج کیا تھا۔ کچھ زبان زد عام اشعار کے موقع و محل اور استعمال سے روشناس کرانا۔ زبان زد عام یعنی جو فیمس ہیں، جو مشہور شعر ہیں، اتنے ہیں کہ عام لوگوں کو بھی یاد ہیں، ان کے موقع و محل یعنی وہ کس موقع پر کہے گئے اور کس طرح سے ان کا استعمال جو ہے وہ ہوا ہے، اسے روشناس کرانا یعنی متعارف کرانا۔ ابھی پہلا جو ہے جو ذکر ہے یہاں پہ، پہلا واقعہ جو ہے، ایک دن لکھنؤ میں میر اور سودا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ اب یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو تھوڑا واضح کر دیتے ہیں۔ ایک دن لکھنؤ میں یعنی لکھنؤ شہر میں جو بھی انڈیا میں ہے، میر اور مرزا، یہاں پہ مرزا سے مراد ہے مرزا سودا کے کلام پر یعنی شاعری پر دو شخصوں نے تکرار مطلب بحث، ڈسکشن، طول کھینچا یعنی وہ لمبی ہوگی، بحث ان کی لمبی ہو گئی۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، ارادت مند تھے، ماننے والے تھے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں۔ دونوں مطلب کون؟ میر اور مرزا کمال، شاعری میں کمال رکھتے ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ۔ آہ جو ہے وہ غم کی کیفیت کا اظہار ہے اور واہ خوشی کی کیفیت کا۔ پھر انہوں نے مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے، اور پھر مرزا کا شعر پڑھا، سودا کے جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ اب اس کی وضاحت کر لیتے ہیں کہ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی تک روتے روتے سو گیا۔ اب یہاں پہ رونے رونے کا ذکر کر کے وہ جو انہوں نے میر کا کلام آہ بولا ہے، وہ یہاں پہ اس نے روتے روتے کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تائید کی ہے کہ دیکھیں جی میر کی شاعری میں رونے کا ذکر ہے۔ اور پھر مرزا کا شعر پڑھا کہ سودا کے جو بالی پہ ہوا شور قیامت، ٹھیک ہے، بالی مطلب سرہانے پہ سویا ہوا ہے، شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی، یعنی اس شور کا کوئی اس کو فکر ہی نہیں ہے، اتنا پرسکون ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی اس شور کی فکر نہیں ہے، پرسکون شور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب دوسرا جو یہاں پہ لطیفہ لکھا ہے، ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی، اس نے غزل پڑھی، مطلع تھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب یہاں پر بھی سودا وہی مرزا سودا جن کا اوپر ذکر ہوا ہے انہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو مشاعرہ تھا، وہاں پہ لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے، تو 12-13 برس کی عمر کا ایک شخص بچہ تھا شریف زادہ، اس نے بھی غزل پڑھی اور اس کا مطلع تھا، یعنی پہلا جو شعر تھا
کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. داغ زخم کو کہتے ہیں، صدمے کو کہتے ہیں. سینہ جس میں دل ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. چراغ جس کا کام روشنی دینا ہوتا ہے، اسی چراغ نے پورے گھر کو جلا کے راکھ کر دیا. ٹھیک ہے. گرمی کلام پر سودابی چونک پڑے. پوچھا یہ مطلب کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے. سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا. اچھا اب اس کا ذرا مطلب سمجھ لیتے ہیں. گرمی کلام پر یعنی شعر کی تاثیر پر سودابی چونک پڑے. ٹھیک ہے. وہ بھی حیران رہ گیا. پوچھا کہ یہ مطلب یعنی غزل کا پہلا شعر کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے، یعنی یہ لڑکا ہے. سودا نے بہت تعریف کی کلام کی، بار بار اسے پڑھوایا اور ان کے منہ سے یہ نکلے الفاظ کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت یعنی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں وہ لڑکا بیچارہ جل کر مر گیا. اگلا ہے کہ ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے. دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے. سید انشاء نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ دیا. اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی. سید انشاء نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. دیر تک سید انشاء آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرتے ڈھونڈتے پھرے. بیسیکلی اس کی وجہ ٹٹولنے کی یہ تھی کہ جرت جو ہے وہ نابینا تھے، ان کو واضح نظر نہیں آتا تھا. تو اس بنیاد پر جب انہوں نے کہا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دیر کی سوجی، تو اس بات پر جو ہے یہ محاورہ بھی ہے ضرب المثل ہے. تو اسی بات پر انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اندھے کو اندھیرے میں بہت دیر کی سوجی. اگلا ہے کہ ایک مشاعرے میں سید امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے. یہ جا کر بیٹھے. تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد جناب کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا مطلب ختم ہو چکا. انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، یعنی شوق رہا، انتظار رہا کہ آپ آتے، آپ کو بھی سنتے. شیخ صاحب نے یہ مطلب پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے خوب تعریف کی. اب دیکھیں یہ شعر دیکھیے کہ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. تو انہوں نے مشاعرے کو ایک ایسی تسبیح قرار دے دیا جس میں وہ بڑا پتھر یعنی جو اس کا امام والا دانہ ہے وہ ہے ہی نہیں. اچھا جی اگلا دیکھیے کہ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب، کون سے خواجہ صاحب؟ حیدر علی آتش صاحب، اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو. یعنی یہ جو ہم مل جل کر بیٹھتے ہیں اسی کو کافی سمجھو، اور جتنا رزق اللہ تمہیں یہاں دے رہا ہے اسی پہ صبر کرو. ایک دن وہ آئے اور کہا حضرت رخصت کو آیا ہوں. فرمایا خیر باشد، کہاں؟ یعنی خیر ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش فرما دیجیے. آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا. وہ حیران ہو کر بولے حضرت یہاں وہاں کا خدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب وہ خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا. اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمعی سے بیٹھ گئے. یعنی سفر کا ارادہ ترک کیا اور سکون سے بیٹھ گئے. آگے ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے. ایک مرشد زادہ تشریف لائے. معمولی دربار سے مطلب یعنی اس طرح عام سی بیٹھک تھی، کوئی خاص یعنی کہ مشاعرہ وغیرہ نہیں ہو رہا تھا. ایک مرشد زادہ تشریف لائے. مرشد زادہ شہزادہ
مطلب یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس کے لیے آگے جو دوسرا لفظ ہے وہ صاحب عالم استعمال ہوا. وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے. انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گئے. حکیم حسن اللہ خان بھی موجود تھے. انہوں نے عرض کی، صاحب عالم، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور یہ تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اسی وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے. استاد نے بے توقف یعنی بغیر وقفے کے عرض کی کہ حضور، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو بہترین شعر ہو گیا. فوراً یعنی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے استاد ہے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے فوراً ہی دوسرا مصرع لگا کر شعر کو مکمل کر دیا بغیر سوچے. تو یہی استادی ہے، یہی کمال فن ہے. اب شعر کا مطلب دیکھیے، لائی حیات، حیات کا مطلب ہے زندگی، آئے مطلب زندگی لائی، ہم دنیا میں آ گئے. قضا موت، موت لے چلی، ہم دنیا سے چلی گئے. اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، یعنی اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی نہ اپنی دنیا سے خوشی میں آئے تھے، اپنی خوشی سے دنیا میں آئے تھے، اور نہ ہی اپنی خوشی سے یہاں سے ہم جا رہے ہیں. اب آخری یہاں پہ یہ دیکھیے کہ مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے. قاطع برہان مرزا غالب کی کتاب تھی اور بہت زبان درازیاں کی، یعنی اعتراضات کیے، جواب لکھے اور بد زبانیاں کی، بدتمیزی کی حد تک. کسی نے کہا کہ حضرت، آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا. فرمایا، بھائی، اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یعنی کیا تم بھی اسے جواب میں اگر لات مارو گے تو تم میں اور گدھے میں کیا فرق رہے گا؟ یعنی ایک شخص اگر بد زبانی کر رہا ہے اور اگر تم بھی جواب میں بد زبانی کرو گے، زبان درازی کرو گے، تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ تو یہ سبق جو ہے یہ مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات سے جو ہے وہ لیا گیا ہے. Thanks for watching. Just subscribe the channel and like it also. Thank you. Allah Hafiz.